آج کا 7 صفر المظفر کا دن حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک ہفتہ قبل میں ملتان شریف میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار پہ حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا، حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اور یہ اتنے بلند پایا اللہ کے ولی ہیں، اتنے بلند پایا ولی ہیں، لیکن بعض ہمارے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ درویشی الگ لائن ہے اور علم والی الگ لائن ہے۔ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، آج بھی ان کے نام سے ایک یونیورسٹی چل رہی ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی، اور یہ ان کا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ 7 عشرہ کے قاری تھے، 7 قراتوں میں قرآن کو پڑھتے تھے۔ اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جب ان کا 12 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوا تو پھر ان کا گاؤں تھا ملتان کے قریب ایک گاؤں تھا، اور اس گاؤں سے آپ ابتدائی تعلیم حاصل کر کے آپ مکہ شریف پڑھائی کے لیے چلے گئے، مدینہ شریف کا سفر کیا علم کو حاصل کرنے کے لیے، پھر مکہ اور مدینہ کے بعد آپ بیت المقدس علم حاصل کرنے کے لیے گئے، پھر بیت المقدس سے پھر بغداد کی سرزمین پہ بھی یہ پہنچے، اور بغداد کی سرزمین پہ پہنچ کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے جو مشائخ میں سے جو اعلیٰ شخصیت ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے ہاتھ پر دست بیعت بھی ہوئے، اور دست بیعت ہو کر چند دنوں کے بعد آپ نے خلافت سے نوازا۔ پھر آپ ملتان شریف آئے اور ملتان شریف میں ایک ادارہ قائم کیا، اور ایک ایسا ادارہ جس میں ہر طرح ہر زبان کی مہارت سکھائی جاتی تھی، لوگ عربی پڑھنا چاہیں، فارسی پڑھنا چاہیں، اور کوئی بھی زبان کے علم حاصل کرنا چاہیں، انہیں علم سکھا کر پھر ان لوگوں کو علم کے اصول کے لیے اور لوگوں کے سینوں کو علم کی شمع سے روشن کرنے کے لیے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی دستوں کے دستے دوسرے ممالک میں اپنے طلباء کے بھیجتے تاکہ یہ جا کر دین کی خدمت کرے، دین کے حوالے سے اور حتیٰ کہ ہر پیشے کے لحاظ سے اور اس میں ہر شعبہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے تیار کیا۔ اور یہی سلسلہ ہے کہ وہ چلتا آ رہا ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی یونیورسٹی کے نام سے آج بڑی مشہور ہے۔ یہ اصل سلسلہ، اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، کہ جنہوں نے یہ لوگوں کو ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ بڑی خانقاہ ہے جہاں مدرسہ نہ ہو، وہ بڑی خانقاہ وہی ہوتی ہے جہاں مدرسہ نہ ہو، کیوں جو پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں یہ مولوی ہوتے ہیں، درویش اور ہوتے ہیں صاحبان۔ یہ طریقت کا سلسلے میں پہنچنے کے لیے علم ایک سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے بندہ طریقت کے سلسلے پہ پہنچتا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں اور ان کو الگ کچھ سمجھے نہیں۔ طریقت اور شریعت دونوں ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں جن کو اپنا کر بندہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن انہیں اللہ نے پھر وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ آپ کے پاس اور جب ان کے پاس جب کچھ ہوتا ہے نا تو یہ ظاہر نہیں کرتے، یہ لوگ ظاہر نہیں کرتے۔ ان کے لنگر خانے میں ایک مائی تھی، ان کی ایک خادمہ تھی جو لنگر پکاتی تھی۔ کافی وقت گزر گیا، جب کافی وقت گزرا تو اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور ایک دن حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، حضور دعا فرمائیں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد کی دولت سے مالا مال کرے۔ اور جب آ کر عرض کی تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ نے آنکھیں بند کی، سر کو جھکایا۔ چند لمحوں کے بعد جب سر کو اٹھایا فرمایا، مائی لوح محفوظ پہ میں نے دیکھا ہے تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تیرے مقدر میں اولاد کوئی نہیں ہے۔ مائی پریشان ہوئی، روتے روتے ہوئے آپ کے قدموں سے اٹھ کے باہر نکلی۔ جب باہر نکلی نا تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ کے پوتے شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بچپنا تھا، غالباً 9 سال کی عمر تھی حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری کی،
اور اب بھی اگر بندہ ملتان جائے نا تو ملتان جب قلعہ کونا میں داخل ہوتا ہے تو پہلے حضرت شاہ رکنی عالم کا مزار آتا ہے، اور اس پہ حاضری دیکھ کے چند لمحے بندہ آگے جائے تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار ہے۔ میں یہ وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، لیکن آپ کی 9 سال کی تقریباً عمر تھی تو وہ مائی روتی آئی نا تو دیکھا یہ ہمارے گھر کے لنگر خانے کی خادمہ ہے، ڈیوٹی دیتی ہے۔ تو حضرت شاہ رکنی عالم نے فرمایا اماں روتی ہوئی کیوں جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا تمہارے دادا کے پاس گئی تھی اور عرض کی اولاد نہیں ہے، اولاد عطا کریں، دعا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ اولاد دے۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر سر جھکایا، انہوں نے کہا لوح محفوظ پہ تیرے مقدر میں اولاد کوئی نہیں ہے تو میں روتی ہوئی آ رہی ہوں۔ تو کہا اماں جو میرے دادے کے پاس حاضر ہوتا ہے، جو دادا حضور کے پاس جاتا ہے روتا ہوا جاتا ہے، وہاں سے ہنستا ہوا آتا ہے، تو روتی ہوئی واپس آ گئی ہے۔ اس نے کہا بیٹا کیا کروں؟ انہوں نے کہا اولاد نہیں ہے تیرے نصیب میں، تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے تو پھر کیا کروں؟ فرمایا یہ تو ادھر لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پہ بس تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، یہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، پھر وہاں سے تو لے کر کے آئی ہے۔ تیرا کام تھا کہ وہاں پہ بیٹھ جاتی، کہتی حضرت میں اتنی دیر تک نہیں جاؤں گی جتنی دیر تک آپ اولاد اللہ سے لے کر مجھے نہیں دیں گے۔ فرمایا جاؤ واپس پلٹ کے جا، اور جا کے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کہنا ادھر تو اولاد اس دن سے نہیں تھی، لیکن آپ کی بارگاہ میں اولاد لینے کے لیے آئی ہوں کہ اللہ سے اولاد لے کر دیں۔ واپس جاؤ، انہوں نے کہا میں تو آپ سے لے کر جاؤں گی۔ وہ مائی نا واپس پھر پلٹ کے واپس چلی گئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس جب واپس گئی نا تو واپس گئی تو آپ نے فرمایا پھر آ گئی ہو؟ کہا حضور اللہ سے اولاد لے کر دیں۔ آپ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں کہ لوح محفوظ پر تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہوئی؟ تو جب یہ جملہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کہا نا، اس نے کہا یہ تو مجھے پہلے آپ نے بتا دیا، میں آپ سے لینے کے لیے اولاد آئی ہوں کہ اللہ سے مجھے لے کر دیں۔ آپ نے فرمایا یہ تجھے کس نے کہا ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے؟ آپ پہلے نے کہا کسی نہیں، میں خود ہی کہہ رہی ہوں کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے اولاد لے کر نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا تجھے کس نے کہا ہے؟ وہ مائی کہتی ہے جب میں روتی روتی دروازے سے نکلی نا تو سامنے شاہ رکنی عالم نوری حضوری آپ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا اماں جو میرے دادے کی بارگاہ میں آتا ہے روتا ہوا ہوتا ہے، ہنستا واپس جاتا ہے، تو روتے ہوئے واپس جا رہی ہے۔ اس نے کہا یہ ماجرا ہے۔ جب یہ میں سارا معاملہ سنایا تو اس نے کہا کہ جاؤ دادا سے جا کر کو اتنی دیر تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک اللہ سے اولاد نہیں لے کر دیں گے۔ تو جب یہ جملہ کہا تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے کہا وہ تو بچہ ہے، شاہ رکنی عالم بچہ ہے، شاہ رکنی عالم بچہ ہے، تو بچوں کی باتوں میں آ گئی اور بچوں کی باتوں میں آ کر واپس پلٹ کے آ گئی۔ اور وہ مائی چند لمحوں کے لیے ٹھہری اور پھر اٹھی، اٹھ کر واپس آئی تو حضرت شاہ رکنی عالم انتظار کر رہے تھے کہ مائی واپس پلٹ کے آئے گی، میں پوچھوں گا دادا ابو نے کیا کہا ہے۔ حضرت شاہ رکنی عالم جب کھڑے تھے مائی واپس پلٹ کے آئی۔ جب مائی واپس پلٹ کے آئی فرمایا مائی پتا کیا بنا ہے؟ کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ سے اولاد لے کر دیتا ہوں؟ کہا انہوں نے کہا یہ تجھے کس نے کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا، میرا نام نہیں لینا، میں نے تو تجھے طریقہ بتایا تھا مانگنے کا، سلیقہ بتایا تھا۔ کہا ان کے چہرے کا رعب اتنا تھا، جلال اتنا تھا، میں خاموش نہ رہ سکی، میں نے بتا دیا کہ شاہ رکنی عالم نے مجھے کہا ہے جاؤ جا کے دادا کو کہو نہیں جاؤں گی۔ فرمایا انہوں نے کہا ہے کہ وہ بچہ ہے۔ اب سمجھنا ہوں حضرت وہ مائی کہتی ہے حضرت بہاؤالدین نے کہا وہ بچہ ہے تو شاہ رکنی عالم خوش ہوئے، فرمایا پھر بچہ ہے نا، انہوں نے کہہ دیا۔ اب سمجھے نہیں ہے میری بات کو؟ حضرت بہاؤالدین نے کہا وہ بچہ ہے، کس کو؟ حضرت شاہ رکنی عالم کو کہا وہ بچہ ہے، تو بچوں کی باتوں میں آ گئی۔ اور یہ 9 سال کا بچہ شاہ رکنی عالم جب مائی آتی ہے خوش ہو جاتی ہیں، خوش ہو کے کہتے ہیں جب دادا نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے نا۔
جب دادا نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے. مائی پریشان، مائی کو سمجھ نہ آئی، لیکن خیر مائی واپس چلی گئی. وقت گزرا، چند ماہ گزرے، 9 ماہ گزرے. 9 ماہ کے بعد اللہ نے اس مائی کو بیٹا عطا کیا. جب بیٹا عطا کیا خوشی کی انتہا نہ رہی، اپنے بچے کو اٹھا کر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں لے آئی. لا کر عرض کرتی حضرت آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے بیٹا عطا کیا. فرمایا کیسے ہوا؟ اور کہا جب میں حضرت شاہ رکن عالم کے پاس گئی تھی آپ سے پلٹ کر، انہوں نے خوش ہو کر کہا تھا کہ جب انہوں نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے نا. جب انہوں نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے، اور یہ اللہ نے مجھے بچہ عطا کیا. آپ نے پوچھا شاہ رکن عالم سے، شاہ رکن عالم بتاؤ معاملہ کیا تھا؟ کہا جب یہ آپ کی بارگاہ سے روتے ہوئے اٹھ کر ادھر پلٹ کے واپس آئی، مجھ سے اس کے آنسو نہ دیکھے گئے کہ ہمارے گھر کا لنگر پکائے، ہماری خاتمہ ہو اور ہمارے در سے مایوس ہو کر چلی جائے. مجھے یہ گوارا نہ ہوا جب میں نے دیکھا کہ ہماری ایک مرید، ہماری ایک خاتمہ جو دلی میں رہتی ہے، اور اللہ نے لوح محفوظ پہ اس کے حق میں 2 بیٹے اکٹھے لکھے ہوئے تھے، اس کے ہاں 2 بیٹے ہونے تھے. میں نے اللہ کے حضور عرض کی مولا وہ بھی ہماری خاتمہ، یہ بھی ہماری خاتمہ ہے، اسے 2 عطا کر رہا ہے، اسے ایک بھی نہیں دے رہا. مالک تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تقسیم یوں کر دے، ایک اسے دے دے ایک اسے دے دے. جب رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہ نے ایک اسے بیٹا دے دیا، ایک اسے بیٹا عطا کر. صاحبان یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا تھا. اور یہ شاہ رکن عالم کی 9 سال کی عمر تھی جب اس مائی کو مذاق میں کہا، جب دادا نے کہہ دیا بچہ ہے، انہوں نے انہیں کہا پھر بچہ ہے نا، اللہ دے گا. اور صاحبان اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو یہ پوتے ہیں اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی دادا ہیں ان کے، اور ان کی قبر پہلے آپ کے دادا کے قدموں میں تھی. حضرت بہاؤالدین زکریا کے قدموں میں حضرت شاہ رکن عالم کی قبر مبارک تھی. لیکن کچھ وقت گزرا، اور وقت گزرنے کے بعد آپ نے جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کو خواب میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اپنی زیارت کروائی. زیارت کروا کے فرمایا میرے قدموں میں میرا پوتا لیٹا ہوا ہے، میرے پوتے کو یہاں سے اٹھاؤ اور کسی اور جگہ پہ دفن کرو. اس نے کہا حضرت تو آپ دادا ہیں، یہ پوتا ہے، پوتا آپ کے قدموں میں ہے، حرج کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا اے حاکم وقت تو نہیں جانتا یہ اتنے اعلیٰ مقام پہ شاہ رکن عالم فائز ہے کہ ہر روز میرے مصطفیٰ یہ اس کی بارگاہ میں آتی ہیں. یہ حضوری ولی تھا شاہ رکن عالم، سرکار صحابہ کے ساتھ آتے ہیں. فرمایا میں اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتا ہوں، جب آتے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا مصطفیٰ آئے اور وہاں پہ کھڑے ہوں، مجھے یہ پسند نہیں. میرے قدموں سے شاہ رکن عالم کو اٹھا کر یہاں سے نکال کر اس کی کسی اور جگہ پہ قبر بنا دی جائے. یہ شاہ رکن عالم تھے جن کے دادا نے کہا تھا. اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آج تو ہر کوئی شیخ الاسلام بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی حجہ، کوئی کہتا ہے میں جی فلاں ہوں، کوئی فلاں. آج تو القابات گھر کے ہیں، لیکن حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی وہ ہیں کہ جن کو شیخ الاسلام کا لقب، ایک بادشاہ تھا شاہ شمس الدین التمش، یہ بادشاہ تھا، اور حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا. اور پہلا جب اسلامی نظام ہوتا تھا تو اس وقت ایک شیخ الاسلام ہوتا تھا، ایک قاضی القضات ہوتا تھا. شیخ الاسلام جو ہے شریعت کے معاملات کی طرف لوگوں کی رغبت دلاتا تھا، قاضی فیصلے کرتا تھا. اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جب شمس الدین التمش اس نے کہا نا کہ میں حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو میں شیخ الاسلام بنانے لگا ہوں اور شیخ الاسلام کے منصب پہ فائز کرنے لگا ہوں، تو حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی آپ نے فرمایا ایک رات کی مجھے مہلت دے، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ یہ منصب میں قبول کرتا ہوں کہ نہیں کرتا.
آپ نے رات کو سارے مشائخ کو بلایا، بڑے بڑے پیران عظام کو بلایا، وقت کے غوث اور قطب اور ابدال کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ التمش کہتا ہے کہ میں تجھے شیخ الاسلام کے منصب پہ فائز کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کے حق میں ہیں کہ نہیں؟ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ رات کو سارے استخارہ کریں اور استخارہ میں جو دیکھیں صبح مجھے بتائیں تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ سب مشائخ رات کو چلے گئے، رات کو جب استخارہ کیا سارے بادشاہ سمیت اپنے اپنے گھروں میں جب رات کو لیٹے، سب نے خواب میں مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک جبہ تھا، وہ جبہ لا کر حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کو بلایا، بلا کر حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کو وہ جبہ اپنے ہاتھوں سے پہنایا، پہنا کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے بہاؤالدین آج کے بعد میں تجھے شیخ الاسلام بنا رہا ہوں، میں تجھے شیخ الاسلام بنا رہا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی یہ خواب رات کو خواب میں مصطفیٰ جبہ دے رہے ہیں، یہی خواب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی دیکھ رہے ہیں، یہی خواب سارے مشائخ بھی دیکھ رہے ہیں، یہی خواب حضرت شاہ شمس الدین التمش بھی بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی بادشاہ عدالت میں بیٹھا، کہا اب میں بنانے لگا ہوں، کہا اب شیخ الاسلام کوئی اور نہیں ہے جس کو رات نے مصطفیٰ نے شیخ الاسلام بنا دیا، آج امت کا وہی جہاں شیخ الاسلام ہوگا۔ اس دور کا شیخ الاسلام یہ اور کوئی نہیں ہوگا، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی ہے۔ اور پھر بادشاہ نے بھی حکومت کے جو زیر اثر بنایا جاتا تھا، حضرت جب سرکار نے شیخ الاسلام کا لقب عطا کر دیا اور جبہ عطا کر دیا۔ صاحبان یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا علم کے ساتھ تعلق تھا، جن کا علم کے ساتھ تعلق تھا، انہوں نے عالم پیدا کیے، انہوں نے مشائخ پیدا کیے۔ اور آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ایک ایک ماہ تک نہائے نہیں اور میڑیاں ایسی گندی ہو چکی ہوں، یہ ایسے لوگوں کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے عالم، اور یہ سمجھ لیں یہ دونوں چیزیں جدا جدا نہیں ہیں، ان کا کوئی تعلق جدا نہیں ہے۔ صاحبان اللہ کی حضور دعا گو میرا مالک، آج میں نے تو حضرت شاہ سلیمان توسوی کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنا تھا، کیونکہ آج 7 سفر ہے، ان کا بھی وصال ہے، لیکن آج 2 ہستیوں کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر دیا۔ اللہ کی حضور دعا گو میرا مالک، ان مقدس ہستیوں کا صدقہ اللہ ہمارے حال پہ بھی مہربانی فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی روشن و منور فرمائے، دین مستقیم پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔